أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حمید مجید۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود آیا 73۔ قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ فرشتوں نے سارہ کی حیرت و استعجاب کو دیکھ کر کہا، تم تو نبی کی بیوی ہو، تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یہ تعجب کیسا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ اور یہی حکم ہے، تم لوگ نبی کے گھرانے والے ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر پیش آنے والے واقعات ایک عادت کے حکم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جس پر کوئی تعجب نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روٹین کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی حکمت کے مطابق حکم بدل سکتا ہے، اس لیے تعجب کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیا 82۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا نظام بنانے والا، طریقوں کا خالق، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب رحیم ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تمہیں تو اس کے حکم پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اولاد ہونے کے دور میں اولاد نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور تم لوگوں پر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہیں اس عمر میں بیٹا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی خیر اور بھلائی میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صفات حمیدہ کا مالک ہے۔ اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اس کے تمام افعال قابل تعریف ہیں، کیونکہ اس کے تمام افعال احسان، بھلائی، حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ مجید اور مجد سے مراد اس کی صفات کی عظمت اور وسعت ہے۔ وہ صفات کمال کا مالک ہے، اس کی ہر صفت کامل، تام اور عام ہے۔ حمید فعیل کے وزن پر بے معنی محمود میں سراہا گیا، اور مجید ماجد کے معنی میں یعنی کرم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ حمید ہے جو افعال میں تعریف کا حقدار ہے، وہ مجید ہے، اپنی ذات و صفات میں بزرگ ہے۔ وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے لوط کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سورہ ہود آیا 74۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی، جب فرشتوں کے بارے میں پتہ چلا اور بیٹی کی بشارت ملی تو ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا جو فرشتوں کی آمد کے حوالے سے انہیں لاحق ہوا۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی۔ فرشتے بیٹی کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ قوم لوط کی ہلاکت کی خوشخبری بھی لے کر آئے تھے۔ یجادلون فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔
قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے کیونکہ ان کے دل میں مومنوں کے بارے میں دھڑکا تھا۔ اس کا تذکرہ ایک اور مقام پر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 32۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوازاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ ہود آیت 75۔ ان ابراہیم لحلیم، یقیناً ابراہیم نہایت بردبار۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیاں اس آیت میں بیان کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام بردبار، کشادہ دل اور نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے قوم لوط پر عذاب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والے سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جہالت برتنے والوں پر غصے کا شکار نہیں ہوتے۔ بہت آہوازاری کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام برائی کرنے والوں اور دکھ دینے والوں پر آہیں بھرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام برائی دیکھتے یا سنتے تو کثرت سے آہوازاری کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہر وقت آہوازاری کرتے۔ منیبن، رجوع کرنے والا، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے منیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کی طرف توجہ کے ساتھ اور ہر ماسوا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے وہ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑ رہے تھے جن کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پہ فیصلہ کر دیا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ سورۃ ہود آیت 76۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس سے منہ موڑ لو۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر معافی مانگنے کا جذبہ ابھرتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قوم لوط کے اندر یہ جذبہ نہیں ابھرا، اس لیے نوح علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے جب وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہو۔ انہ قد جاء امر ربک، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے، یعنی قوم کی ہلاکت کا، عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں، یعنی تمہارے جھگڑنے کا فائدہ نہیں، عذاب کو بھیجنا لازم ہو چکا، وہ گناہ گاروں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی آمد سے گھبرا گئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوئے اور انہوں نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت 77۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ قوم لوط کا امتحان لیا جائے۔ لوط کے پاس لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ قوم لوط اردن کے شہر اموریہ اور سدوم میں مقیم تھی۔ سِیء بِہِمْ، یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوئے۔ وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا، اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا۔ لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر گھبرائے اور دل میں کڑنے لگے۔ فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے اور ان کی قوم فطری بگاڑ کا شکار تھی،
وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوانی تعلقات قائم کرتے۔ لوط علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان کی قوم خوبصورت مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ لوط علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر پاس رکھوں تو قوم بد اخلاقی سے نہیں رک سکتی، اور اگر نہ رکھوں تو ان کی حدیں چڑھ جائیں گے۔ وقال، لوط علیہ السلام نے کہا، ھذا یوم عصیب، یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے قوم کی فطری گندگی انہیں جس سطح پر لے آئی ہے، اس سے مہمان بچ نہیں پائیں گے، اس طرح بے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے قوم قوی ہے، ان سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کچھ بھی کر لیں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں؟ سورہ ہود آیا 78۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ قوم کے لوگ بھاگ کر بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان سے برا کام کرے۔ بخار کی حالت میں کام نہ ہرا، قوم کے لوگوں کے لڑکوں کو دیکھ کر کیسی کیفیت ہوئی، اس کے اظہار کے لیے لفظ استعمال ہوئے کہ وہ ایسے دوڑے جیسے بخار میں مبتلا کانپتا ہوا شخص بھاگتا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بدکاری کرتی تھی جو ان سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ سورۃ العنکبوت آیا 29۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، یعنی میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے میرے مہمانوں سے زیادہ پاک ہیں۔ لوط علیہ السلام کا یہ قول اسی طرح ہے جیسے سلیمان علیہ السلام نے تحقیق حق کی خاطر ان دو عورتوں کے سامنے تجویز پیش کی کہ متنازع بچے کو دو ٹکڑوں میں برابر کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کی بیٹیاں ان کا مقصد نہ تھیں، ان میں ان کا کوئی حق تھا۔ اس سے لوط علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد اس بڑی بدکاری کو روکنا تھا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی اپنی بیویوں سے اپنی حاجت روائی کرو، اس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں ہی فائدہ ہے۔ فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے بارے میں میرا لحاظ رکھو اور مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں، یعنی ایسا شخص جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے قوم لوط ہدایت سے بالکل خالی تھی۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو
کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ سورہ ہود آیہ 79۔ قالوا قوم لوط علیہ السلام نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ایک قوم کی طرف سے اس امر کا اظہار تھا کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے۔ ان الفاظ سے انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ان کے اس جواب سے ان کی خباثت کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کیوں ان کو اس عذاب کو مستحق سمجھا گیا جو ان کے علاوہ اور کسی قوم پر نازل نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام نے ان الفاظ سے بے حیائی کے ساتھ مطالبہ شروع کیا کہ لڑکے ان کے حوالے کر دیے جائیں، یعنی ہم صرف مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں۔ بس لوط علیہ السلام کو شدید قلق ہوا۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ سورہ ہود آیہ 80۔ قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے مددگار ہوتے، میں طاقتور ہوتا تو تمہیں سبق سکھا کر رہتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی میرا قبیلہ مضبوط ہوتا یا بااثر ہوتا تو میں تمہیں مزہ چکھائے بغیر نہ رہتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے محفوظ فرمایا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے کہ فرشتوں کا سہارا حاصل تھا جس کی انہیں ابتدا میں خبر نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوط علیہ السلام سب سے محفوظ سہارا لیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ جس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کے حکم کی پر عمل کریں اور اس کے رکے سے رک جائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔